अभी हम एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट और अहम मसले की बात करेंगे जो मसले से ज़्यादा अब एक मौमा बन चुका है। ये मसला है क्या, इसका हल क्या है, ये तमाम तर सूरत हाल हम डिस्कस करेंगे। मसला है जनाब नए पासपोर्ट के इजरा का, जो कि बड़ी ताख़ीर का शिकार होता जा रहा है। गुज़िश्ता 10 माह से नॉर्मल फ़ीस वाले पासपोर्ट की प्रिंटिंग मुकम्मल बंद है। अर्जेंट फ़ीस और फास्ट ट्रैक वाले पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग में भी तातुल नज़र आ रहा है। पासपोर्ट का बैकलॉग 1,65,000 तक पहुंच चुका है। डीजी पासपोर्ट्स मुस्तफ़ा जमाल काजी जो हमें ज्वाइन भी करेंगे, उन्होंने ये इतराफ़ भी कर लिया है। वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट्स की प्रिंटिंग के लिए सितंबर में नई मशीनें मंगवाई जाएंगी, जबकि ओवरसीज़ से मुतालिक पासपोर्ट के इजरा का कोई बैकलॉग मौजूद नहीं है। तो पासपोर्ट्स का जो इजरा है उसका अमल आखिर क्यों ताख़ीर का शिकार है, आवाम को क्यों मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसका हल कब तक मुमकिन होगा और आखिर ये मसला पैदा ही क्यों हुआ, इस सब पे हम आज बात करेंगे क्योंकि आवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे नुमाइंदा खुसूसी नसीर वागा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ डीजी पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बात हम सबसे पहले कर लेते हैं नसीर वागा साहब से, जो कि स्टूडियो में ही हमारे साथ मौजूद हैं। नसीर वागा साहब, एक वक्त था 10 माह से पहले की अगर हम बात करें, लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए कोई ना कोई सिफारिश ढूंढते थे क्योंकि बड़ी ख्वारी का सामना करना पड़ता था लोगों का। लेकिन अब लोग ख्वारी का सामना भी कर रहे हैं, फीसें भी दे रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट्स मिल ही नहीं रहे। आखिर क्या ये मामला बना, क्यों ये मसला मौमा बन गया है? आपने ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पहले तो लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए सिफारिशें ढूंढते थे कि हमारा पासपोर्ट किसी तरह से प्रोसेस हो जाए, लेकिन अब उल्टा साथ ये काम भी शुरू हो गया है कि लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमें बार बार वो रसीदें सेंड कर रहे हैं कि खुदारा हमारा पासपोर्ट किसी तरह से इस्लामाबाद से प्रिंट करवा दें। हम कई महीने हम ताख़ीर का शिकार हैं और कोई किसी को कुछ पता नहीं कि उसको पासपोर्ट कब मिलना है। मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब चूँकि इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं, मेरा उनसे एक सवाल है कि आपने लाहौर का और चंद एक पासपोर्ट 24 आवर्स कर दिए। अगर आपके पास पासपोर्ट बनाने की कैपेसिटी नहीं है तो फिर आपने ये इतना बड़ा बोझ अपने ऊपर क्यों ले लिया कि लोगों के प्रोसेसिंग करने के लिए तो आपने पासपोर्ट जमा करने धड़ाधड़ शुरू कर दिए। इसके साथ साथ हैरान कुन बात तो ये है कि आपका नॉर्मल पासपोर्ट बिल्कुल लोगों को, मैं आप यकीन से कह रहा हूं, मेरे पास 9 महीने 8 महीने की रसीदें मौजूद हैं। तो इससे बेहतर है कि आप 5,000 वाला पासपोर्ट बंद कर दें, लोगों को कहें कि जी ये नॉर्मल पासपोर्ट यानी ऑर्डिनरी पासपोर्ट हमने बंद कर दिया, ताकि लोग बेचारे जो भूले बिसरे ये पासपोर्ट जमा करवा देते हैं। और उससे सितम क्या है, वाक़ई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोगों को बताया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए। डीजी पासपोर्ट्स एंड इमिग्रेशन जमाल काजी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। काजी साहब, क्यों आखिर लोग इतने परेशान हो रहे हैं? बुनियादी एक ज़रूरत है जिसके लिए लोग पैसे भी जमा करा रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं कि ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए बल्कि अर्जेंट के लिए, फास्ट ट्रैक के लिए भारी भरकम फीसें भी दे रहे हैं, लेकिन पासपोर्ट नहीं मिल रहे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बड़े अहम मसले पे बात की है। मैं बिल्कुल नसीर वागा साहब की भी बात से मुत्तफिक हूँ, और ये क्राइसिस लास्ट ईयर के मुकाबले में अब काफ़ी हद तक ख़त्म क्या बल्कि कुछ कम हुआ है। उसकी वजह ये थी कि मैं अगस्त 2023 में मैंने चार्ज लिया था, तो उस वक्त पासपोर्ट में काफ़ी हद तक डिले थी और पेंडिंग थी और बैकलॉग बहुत सारा था। उसको हमने बड़ी अपनी तमाम तर चीज़ों को और कोशिशों को करते हुए हमने तकरीबन इसको अब 1,65,000 का नॉर्मल पासपोर्ट का अभी डिले कर दिया है, बिकॉज इसमें कुछ वजूहात हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट की जितने भी लेमिनेशन पेपर है या उसकी इंक है, यह हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। पासपोर्ट का जो किताब है उसके अंदर जो वीज़ा पेपर्स होते हैं वो हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं, दो कि वो प्रिंटिंग प्रेस में वहाँ पे सारा बुकलेट बनता है, लेकिन नेचुरली उसको वहाँ से प्रिक्योर करना कागज़ को, और प्रिक्योरमेंट के हवाले से आपको मैं बता दूं
کے امپورٹ کے اوپر کسی حد تک بین تھا اور اس بین کی وجہ سے اس میں ڈیلے آیا. پھر اس کے بعد اگست میں آپ کو پتہ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو بہت بڑے میجر ایشوز جو فائنینشیل ایشوز تھے آپ سب کے سامنے موجود تھے. ہم نے اس تمام فائنینشیل ایشوز کو مروز خاطر رکھ کے ہم نے باقاعدہ پروکیورمنٹ کی مشینوں کی. ہمارے جو پرنٹرز تھے وہ تقریباً 2004 میں لیے گئے تھے. اس کے بعد اس میں کبھی بھی اپ گریڈیشن نہیں ہوئی تھی پرنٹر. تو یہ کس کی نااہلی ہے قاضی صاحب، ذرا یہ بھی بتا دیں. مجھے واغہ صاحب ذرا بتانے دیں. میں تفصیل بتا دیتا ہوں پھر آپ آرام سے سوال کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نااہلی نہیں تھی. آپ کو پتا ہے کہ کافی حد تک ڈالرز کی موجودگی کا بھی یہاں پہ کرائسس رہا ہے ان دنوں میں. اور جب آپ کے پاس ڈالرز نہ ہو تو آپ باہر سے امپورٹ کر نہیں سکتے ہو کوئی چیز، کیونکہ وہ ان کو پیمنٹس فارن ایکسچینج میں چاہیے ہوتی تھی. لیکن اس دوران ہم نے اپنی پروکیورمنٹ کا پروسیس شروع کیا. 20 لیمینیٹرز اور 20 پرنٹرز، ڈیلیٹا جرمنی کی ایک بڑی فرم ہے، ان سے ہم نے وہ پروکیور کیے. اس پروسیس کو طے کرتے ہوئے اگست کی اینڈ میں وہ سارے پرنٹرز اور لیمینیٹرز ہمارے پاس لیٹسٹ آ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ایک اور مشین ہے ای پاسپورٹ کے لیے. ہم نے 2 ای پاسپورٹ مشینز اور ارینج کی ہیں. اس کے ساتھ 6 ڈیسک ٹاپ وہ بھی ہم نے جرمنی سے امپورٹ کیے ہیں. ان کی یہ کسٹمائز پرنٹرز ہوتے ہیں. یہ سیکیورٹی پرنٹرز نارمل پرنٹرز کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں اور اس کی ہماری ضرورت کے مطابق ہماری سافٹ ویئر کے مطابق اس کو کسٹمائز بنایا جاتا ہے. اس کے بنانے کا پروسیس ہی تقریباً بھائی 1 سال کا ہوتا ہے. اور اس 1 سال کا پیریڈ اب الحمدللہ ہم گزار چکے ہیں. اگست سے ہمارے پرنٹرز آنا شروع ہو جائیں گے. سپٹمبر میں انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ تمام تر بیک لاگ ختم ہو جائے گا. اور ہم جمال قاضی صاحب آپ نے پورا پروسیجر بتا دیا. اب 2-3 سوال ہیں جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. سر یہ پاسپورٹ کا عمل ایک ایسا پروسیس تو ہوتا نہیں ہے کہ یہ کچھ مہینوں کے لیے ہو اور اس کے بعد یہ رک جائے. یہ تو پھر ایک کنٹینیوس پروسیس ہوتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے پراپر ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ایک میکانزم ہونا چاہیے کہ تعطل نہ آئے اور یہ کام جو ہے وہ چلتا رہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اس کو کنٹینیوس کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ جب یہ 2004 میں پاسپورٹس MRP پاسپورٹ سسٹم آیا تو اس وقت صرف ہمارے 23 پاسپورٹ آفس تھے اور اس وقت پاسپورٹ کی پرنٹنگ بہت کم نمبرز میں ہوتی تھی. اس کے بعد یہ 2018 19 20 میں آپ کو پتا ہے کووڈ آ گیا تھا تو اس وقت تک کسی قسم کی کوئی پروڈکشن پرنٹرز کی نہیں مل رہی تھی ہمیں. ہم نے بہت حد تک کوشش کی. مجھ سے پہلے جو افسران تھے انہوں نے اپنی طرح سے بہت زیادہ کوشش کی تھی. لیکن somehow anyway آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کا بھی اندازہ تھا کہ کیسے یہ انٹرنیشنل مارکیٹس جو ہوتی ہیں ان کے یہاں بھی کووڈ کی وجہ سے کافی حد تک ان کی فیکٹریز میں کسی قسم کی کوئی پروڈکشن مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی تھی ان دنوں میں. یہ مینوفیکچرنگ کا پروسیس جو نارمل ہوا ہے وہ 2023 کے جنوری سے ہوا ہے اور ہم نے 2023 سے اس کا سارا پروسیس سٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد 2023 میں کچھ ڈالرز کی ایشوز کی وجہ سے ہمیں کافی حد تک انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرابلمس آ رہی تھی کہ ان کو پیمنٹس جو تھی وہ پاک روپیز میں نہیں چاہیے تھی, ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالرز پہ پیمنٹ چاہیے تھی. بہرحال وہ بھی اس سال کے جنوری میں ہم نے وہ بھی چیزیں کور کر لی ہیں. اب میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کرائسس میرے خیال میں کوئی ادھر کا نہیں ہے, باہر دوسرے ملکوں میں بھی کرائسس ہے. اگر آپ اس کو موازنہ کریں کہ اس وقت آپ کے اتنے پاسپورٹ فیزیبل ہو گئے کہ 53,000 ہم نے پاسپورٹ ایشو کیے تھے حجاج کے لیے اسی سال میں مارچ کے مہینے میں, اور آپ یہ دیکھیں ہم نے ٹائم پہ وہ پاسپورٹ دیے. جتنے بھی حجاج اور جتنے بھی لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کو ہم نے فرسٹ پرائیورٹی میں نکال کے دیے. یہ کرائسس اپنی جگہ پہ ضرور ہوئے تھے لیکن اس کرائسس کو اب ہم اوور کم کر چکے ہیں کافی. قاضی صاحب صرف یہ بتا دیں کہ اس وقت جو آپ کا آرڈنری نارمل پاسپورٹ ہے اس کا کتنا ڈیلے ہے اور کتنے پاسپورٹ وہ اس وقت پینڈنگ ہے اور کب تک وہ تقریباً 10-15 دن تک لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا پلیز؟ دیکھیں 1,65,000 نارمل پاسپورٹ اس وقت ڈیلے ہیں اور ارجنٹ پاسپورٹ جو ہے وہ 35,000 ہیں. اسی طرح سے فاسٹ ٹریک کے سارے پاسپورٹ ہم لوگ دے چکے ہیں اور پروسیس بھی ہو چکے ہیں, پرنٹ بھی کر چکے ہیں, وہ ہم نے لوگوں کو پہنچا دیا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اوورسیز کا بھی ایک بھی بیک لاگ نہیں ہے. اوورسیز کو ہم فوری طور پہ دیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ
لیبر کلاس یا وہاں پہ جاب کرنے والے لوگ یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک اسپیشل ونڈو کریٹ کی اور اس میں ہم نے تمام پاسپورٹس ان کو دے دیے۔ قاضی صاحب، قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، لیکن ہمارے پاس بہت سی کیس سٹڈیز ایسی بھی ہیں جہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، مسئلے مسائل اپنی جگہ اور جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں ہی مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن سر لوگ جب اتنی بھاری فیسیں بھی ادا کر رہے ہیں، آرڈنری ہو، فاسٹ ٹریک ہو یا بالکل امیجیٹ بیسس پہ جو 2 دن میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو مل جائے گا، پھر کیوں نہیں عوام کو بتایا جاتا کہ آپ اتنی بھاری فیسیں ادا نہ کریں، آپ کو 2 دن میں پاسپورٹ نہیں ملے گا، یا پھر ٹائم فریم ایگزیکٹ بتایا جائے؟ عوام کو تو یہ کہا جا رہا ہے، یہ جواب آپ حکومت سے پوچھیں کہ کب ملے گا پاسپورٹ آپ کو واپس۔ میں نارمل والے کیس میں تو آپ کو کہوں گا کہ بیک لاگ کافی نمبر تھا، کوئی 10 سے 15 لاکھ تھا، اس کو ہم کم کر کے 1,65,000 کر سکے ہیں ابھی۔ میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ لوگ پیمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ان کو باقاعدہ دہلیز پہ یہ پاسپورٹ پہنچنا چاہیے، لیکن یہ چیلنجز تھے جو کہ چیلنجز 1 دن میں یا 2 دن میں ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہم نے اس پہ مسلسل کوشش کی۔ اور ابھی میں آپ سے صرف ایک التجا یہ کروں کہ ریسنٹلی محسن نقوی صاحب جو ہمارے منسٹر آئے، جیسے ہی آئے انہوں نے بہت ہی اس کو اس طرح سے اس کو باقاعدہ ایک ارجنٹ نیڈ کے ذریعے کے پر انہوں نے تمام تر ان چیلنجز کو باقاعدہ کیبنٹ میں بھی پیش کیا، اور اس کی وجہ سے ہماری پیمنٹس بہت نارمل طریقے سے اب آنے لگی ہیں۔ اب ہم باقاعدہ فائنانس ڈویژن کو دیتے ہیں جو کہ بہت ہی بروقت پیمنٹ دیتی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہمیں جب بھی کوئی چیز مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ سے لینی پڑتی ہے تو ہمیں ڈالرز میں یا یورو میں دینے پڑتے ہیں پیسے، وہ ارینج کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگا۔ بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں فائنینشیل سے، وہ وقت تک کرائسس جیسے تھے جو کہ ہم نے اب کافی حد تک اوور کم کیے ہیں۔ یہ انٹرونشن جو ہوتی ہیں بیسیکلی کیا ہے کہ اس انٹرونشن میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم 15 لاکھ سے کم کر کے 1,65,000 پہ آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ کمال قاضی صاحب، آپ نے بڑی پازیٹیو باتیں کی، بڑی امید کی باتیں کی، لیکن جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں کہ پازیٹیوٹی تو اب آ جائے گی، بہتری بھی آ جائے گی، لیکن جو ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں آپ؟ دیکھیں ذمہ داری تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ دنیا میں آپ گلوبلی سچویشن اکنامک کی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جن کو نہیں مل رہا ہے پاسپورٹ وہ آپ کیا کریں قاضی صاحب، ان کے لیے بھی کوئی پیغام دیں نا۔ جو لوگ اس وقت مارے پھر رہے ہیں آپ کے دفاتر میں، وہ کیا کریں؟ وہ کہاں سے پاسپورٹ لیں؟ کوئی بیمار ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کسی کی کوئی ایمرجنسی ہے، کسی کا ویزا ختم ہو گیا ہے، کسی کے ٹکٹ ختم ہو گئے، قاضی صاحب ان کا بھی حل بتائیں، آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ بتائیے کہ پاسپورٹ آفس کا کیا ایس او پی ہے؟ مصطفیٰ جمال قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، واغا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سوال بہت زیادہ ہیں، لیکن جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ڈی جی امیگریشن ہمیں بتا رہے تھے کہ بڑی ہمیں امید رکھنی چاہیے اور مستقبل قریب میں یہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کا حل بھی نکل جائے گا۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔